بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ اس میں ذکر کریں گے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن سے کچھ آگے آپ کے لڑکپن کا، آپ کے پرشباب جوانی کے ایام کا۔ آئیے آپ کا ذکر خیر کرتے اور سنتے ہیں، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ کہ اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو طاقتور فرمائے، مضبوط فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس ذکر کا سننا کرنا ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بچپن کے کچھ واقعات ہمارے گزشتہ سلسلہ وار 2 پروگرامز کے اندر آپ نے سماعت فرمائے۔ آپ کا بچپن حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگہبانی میں اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ لمحہ رہنمائی اور صحبت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنے خواص سے، اپنے فیض سے اور اپنی خاص عطاؤں سے اس طرح سے نوازا تھا کہ کوئی دوسرا اس نصیب کو نہ پا سکا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو وراثت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عطا فرمائے، اپنی سیرت عطا فرمائی، اپنے کردار کی خوشبو عطا فرمائی، ظاہر اور باطن کا حسن عطا فرمایا۔ اور یہی اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ جس نے میدان کربلا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی اس قربانی کا قرض ادا کرنا ہے، وہ پیکر، وہ شاہکار صورت میں اور سیرت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارک سر انور سے لے کر گردن مبارک تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا آئینہ تھے، تصویر تھے، اور گردن مبارک سے نیچے یا سینہ مبارک سے نیچے پھر قدمین شریفین تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صورت مصطفیٰ کے ساتھ مشابہت رکھنے والے تھے۔ یہ مشابہت جو ظاہر کے حسن و جمال میں ہے، یہی باطن میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات چمک رہے تھے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فیض آپ کی سیرت میں نمایاں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا فیض آپ کے اخلاق میں نمایاں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اور شب و روز کا فیض امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں چمکتا دمکتا تھا۔ سیرت اور صورت دونوں میں مشابہت رکھنے والے یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جب انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب تڑپاتی اور وہ سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے، تو معروف روایات میں ہے کہ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر حاضر ہوتے اور آ کر عرض گزار ہوتے کہ اے سیدہ، اپنے دونوں شہزادوں حسن اور حسین علیہم السلام ان دونوں کو ذرا ایک ساتھ ہمارے سامنے کھڑا کیجئے تاکہ ہم ان دونوں کی زیارت کریں اور چہرہ مبارک سر انور سے سینہ مبارک یا گردن مبارک تک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر صورت مصطفیٰ کا نظارہ کریں اور سینہ مبارک سے نیچے قدمین شریفین تک امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کو دیکھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یاد تازہ کریں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں وارث مصطفیٰ تھے، اپنی صورت میں وارث مصطفیٰ تھے، اور سیدہ کائنات کی پاکیزگی اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ولایت آپ کی صورت اور سیرت میں
چمکتا اور دمکتا دکھائی دیتا تھا۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر مبارک کا، تو آپ کی پیدائش سے لے کر بچپن تک کا سفر، بچپن سے لڑکپن تک کا سفر، لڑکپن سے شباب کا سفر، شباب سے آپ کا عالم شہادت کی طرف، میدان کربلا کی طرف کا سفر، اس سارے سفر میں در حقیقت ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا سامان پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے وہ روشنی حاصل کرنی ہے جس روشنی کے ذریعے سے ہم ایمان کا یہ سفر، زندگی کا یہ سفر طے کر سکیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر مبارک میں بچپن کے بہت سارے ایسے نادر اور نایاب واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں اور خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب کو دعوت توحید دی اور انہوں نے ابتداً کئی سوالات بھی کیے، اعتراضات بھی کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات عطا فرمائے، حتیٰ کہ وحی کی صورت میں کئی جوابات آئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو پہنچایا، لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ مباہلے تک بات آ گئی اور قرآن مجید نے پھر چیلنج کر دیا۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کو بلایا اور حکم ربی آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ حکم ربی آ گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب جن سے زبانی کلامی بہت ساری باتیں ہو چکی، حق کی، دین کی، ایمان کی، اللہ کی وحدانیت کی، اب آپ ان کو اس سے اگلے قدم کی طرف بلائیے کہ آؤ میدان میں جمع ہوتے ہیں، مباہلہ ہوگا، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی مستورات کو لے کر آئیں گے، اور تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے شہزادوں کو لے کر آئیں گے، اور وہاں دعا کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ جو حق ہے وہ قائم رہے، جو باطل ہے وہ مٹ جائے۔ اس مباہلہ کو اولاً تو اہل کتاب نے، نصارہ نے قبول کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کن کو ساتھ لے کر نکلے؟ قرآن مجید نے 3 لفظ ارشاد فرمائے تھے، 3 کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو بھی معلوم تھا اس آیت کے نازل فرمانے سے پہلے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، حقیقی بیٹے، صلبی بیٹے، وہ تو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے ابناءنا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کو نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈکلیئر فرمانا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابناءنا یعنی ہمارے بیٹے، ہمارے شہزادے، اس ابناءنا کے عنوان کے تحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو ساتھ لے کر آتے ہیں؟ تو روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، حسن مجتبیٰ کو ساتھ لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ پھر نساءنا و نساءکم، یہ بھی جمع کا صیغہ تھا، جیسے ابناءنا جمع کا صیغہ، وہاں بھی جمع پر 2 کی صورت میں عمل کر لیا، اور یہاں نساءنا جمع کا صیغہ تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا۔ پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے، کسی طور پر بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر قرآن مجید کے ان نازل ہونے والے کلمات کی طرف دیکھا ہوگا، ایک نظر ان ہستیوں کی طرف دیکھا ہوگا، اور پھر یہ سوچا ہوگا کہ حسن اور حسین ابناءنا کے سائے تلے آ گئے، سیدہ فاطمہ نساءنا میں آ گئیں، اب علی کو کس لفظ کے عنوان کے تحت جمع کروں؟ نہ تو وہ ابناءنا میں جمع ہو سکتے ہیں کہ بیٹے نہیں چچا زاد بھائی ہیں، نہ ہی نساءنا کے تحت جمع ہو سکتے ہیں کہ آپ مرد ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دست مبارک پکڑا
گویا و انفسنا و انفسکم، خود میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شمار کر کے ساتھ لیا تھا۔ یہ جو موقع تھا مباہلے کا، اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اس موقع پر بھی حق اور باطل کے واضح امتیاز کے طور پر مصطفیٰ کی صحبت میں ساتھ حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حق اور اہل حق کون ہیں، اور مد مقابل جو اہل کتاب تھے ان کو دکھا دیا کہ حق اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے ساتھ ایسا منسلک فرما دیا ہے کہ یہ کبھی حق سے جدا نہیں ہوں گے اور حق کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، لاڈ اور پیار کے بھی کئی مراحل آئے، محبتوں کے اظہار کی بھی نادر مثالیں تاریخ نے رقم کر لیں، محفوظ کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تربیت بھی دی، وہ روحانی اور دینی تربیت بھی عطا فرمائی۔ وہ کیسے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، جب میں نے کچھ سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خود نماز میں ساتھ رکھتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نماز پڑھائی، اور سورہ اخلاص کے بارے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اس کی تعلیم حاصل کی، اور آقا علیہ السلام جب تکبیر کہتے تو امام علی مقام ساتھ آہستہ سے تکبیر کہتے، اقامت کہتے تو ساتھ اقامت کہتے۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، قربت میں آپ کا بچپن کے بعد جو کم و بیش 6 سال کی صحبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائی، پھر آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو زندگی مبارک کے سفر کے مراحل ہیں، ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ آج جو ذکر خیر ہمارے نصیب میں تھا میں نے کیا، آپ نے سنا، کل انشاءاللہ آپ کی جوانی کا ذکر کریں گے، آپ کی دینی خدمات کا ذکر کریں گے، آپ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کریں گے، جہاد میں آپ کی شرکت کا ذکر ہوگا، اور آپ کی پرشباب جوانی کے جرت مندانہ بے باکانہ واقعات کل کے پروگرام میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔